السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جھنگ پوائنٹ۔ ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے دونوں خان پٹھانوں کی، جہانگیر ترین پٹھان اور عمران نیازی پٹھان۔ گو دونوں نسلی طور پر پٹھان ضرور ہیں مگر ان کے خاندان صدیوں سے پنجاب میں آباد ہیں، سو دونوں ہی پنجابی پٹھان ہیں۔ ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین دونوں کے والد سرکاری ملازم تھے، سو دونوں کے بچپن تقریباً ایک ہی طرح گزرے ہوں گے۔ جہانگیر کے والد اللہ نواز ترین پولیس میں تھے اور عمران کے والد سرکاری محکمے میں سول انجینئر تھے۔ ترین اور عمران دونوں کا پہلا کیریئر سیاست نہیں تھا۔ ترین بینکر اور عمران کرکٹر تھے۔ دونوں نے بعد میں سیاست کے کیریئر کا انتخاب کیا۔ دونوں نے زندگی کا آغاز مڈل کلاس شہری کی حیثیت سے کیا، پھر دونوں دولت کما کر اشرافیہ میں داخل ہوئے۔ جہانگیر ترین صنعت کاری اور زمینداری سے امیر ہوئے جبکہ عمران خان نے صرف کرکٹ سے کمائی کی۔ جہانگیر ترین خان کے کزن ہمایوں اختر خان اور ان کے برادر نسبتی مخدوم احمد محمود پہلے سے سیاست میں متحرک تھے۔ مخدوم احمد محمود جہانگیر ترین کو کھینچ کر سیاست میں لائے۔ ناظرین اسی طرح عمران خان کے کزن اور برادر نسبتی حفیظ اللہ نیازی اسلامی جمعیت طلبہ میں سرگرم تھے۔ وہ عمران خان کو سیاست کے میدان میں کھینچ کر لانے والوں میں سرفہرست تھے۔ ناظرین مشترکہ کی ایک لمبی فہرست کے بعد اب دونوں کی تضادات کی طرف چلتے ہیں۔ عمران خان نے کبھی بزنس نہیں کیا اور کرکٹ کے بعد سے پیسے کمانے کی بجائے فلاحی انسانی کا فریضہ سنبھال لیا اور گزرتے دن کے ساتھ ساتھ وہ مادی دنیا کی بجائے روحانی دنیا سے جڑتے گئے۔ دوسری طرف جہانگیر ترین خان مادی دنیا سے ایک سے دوسری منزل فتح کرتے گئے، ایک مل کے بعد دوسری اور صنعت کے بعد زراعت میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے گئے۔ سیاست میں ترین اور خان اکٹھے ہوئے تو یہ ایک خوفناک اور خطرناک جوڑ بن گیا۔ عمران خان اخلاقیات کا جھنڈا اٹھائے قیادت کرتے رہے اور جہانگیر خان عملیت پسندی پر عمل کرتے ہوئے انتخابی گھوڑوں پر ہاتھ ڈالتے گئے۔ عمران خان سٹیج پر کھڑے ہو کر سیاسی لتے لیتے اور جہانگیر ترین رات کے اندھیروں میں جا کر سیاسی مخالفوں کو توڑتے۔ عمران خان نون لیگ کے خلاف عدالتوں میں مقدمات کرتے اور جہانگیر ترین خان ان مقدمات کے لیے فائلوں کا پیٹ بھرتے۔ غرض یہ کہ اس خطرناک جوڑ نے مخالف سیاست کو تاراج کر دیا۔ ناظرین تحریک انصاف کی سیاسی، عدالتی اور قانونی فتح کا راستہ ان دونوں کے مشترکہ ٹیم سے ہی ممکن ہوا تھا۔ چینی اسکینڈل کی رپورٹ کے بعد گزشتہ روز ایک انٹرویو میں جہانگیر ترین خان نے کہا کہ وہ اور عمران خان اتنے قریبی دوست نہیں رہے، لیکن چند سال پہلے تک ان کی دوستی بہت گہری ہوئی تھی، اس قدر گہری کہ عمران خان اپنے نجی معاملات پر بھی ترین سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ریحام خان نے اپنی کتاب اور انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ عمران خان مجھ سے طلاق لینے پر ترین سے مشورہ کر رہے تھے کہ میں نے خود سن لیا اور دروازہ کھول کر انہیں بتا بھی دیا کہ میں آپ کی باتیں سن چکی ہوں۔ بعد ازاں جہانگیر ترین خان نے بھی اعتراف کیا کہ یہ بات سچ تھی۔ نجی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی حوالے سے بھی جہانگیر ترین خان کا پارٹی اور بنی گالہ پر مکمل ہولڈ تھا۔ تحریک انصاف میں کس نے اوپر جانا ہے اور کون فارغ ہوگا، اس کا مکمل دار و مدار جہانگیر ترین خان کی حکمت عملی پر ہوتا تھا۔ ناظرین الیکشن سے پہلے تک بنی گالہ اون چودھری پنجاب علیم خان اور پختونخوا پرویز خٹک کے مکمل قبضے میں تھا اور تینوں جہانگیر ترین کی مٹھی میں تھے، مگر پھر سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ ناظرین صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اقتدار کے دوست اور ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے دوست اور، بالکل ایسا ہی جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ہوا۔ عدالت عظمیٰ نے انہیں سیاست سے نااہل اور عمران خان کو اہل قرار دے کر ایک عملیت پسندانہ سیاست لین دین کا فیصلہ کیا جس پر تحریک انصاف سمیت کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکا اور یوں عمران خان کے نمبر 2 کا ڈھلوان کی طرف سفر شروع ہوا۔ اقتدار ملنے سے پہلے عمران خان کی بشرا بھٹو سے شادی ہو گئی اور اقتدار ملتے ہی اون چودھری بنی گالہ سے چھٹی ہو گئی۔ علیم خان اپنے چارٹر طیارے پر عمران اور ان کی بیگم کو عمرہ کے لیے لے گئے، مگر وہاں کیا ہوا کہ علیم خان بیگم صاحبہ کی نظروں میں سما نہ سکے اور پھر رفتہ رفتہ وہ بھی دور ہوتے گئے۔ ناظرین پرویز خٹک دوبارہ وزیر اعلیٰ پختونخوا بن سکے، وفاقی وزیر بن گئے مگر اب بھی ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہیں۔ اقتدار کے چند ماہ بعد ہی
جہانگیر ترین کا قریبی حلقہ اثر عمران سے دور ہوتا گیا یا دور کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین اور عمران خان میں فاصلے بڑھنے لگے، مگر جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا، کسی پارٹی سے ڈائیلاگ یا اتحاد کی بات ہوتی تو جہانگیر ترین کو بلایا جاتا، مگر پھر وقفے بڑھنے لگے۔ ناظرین، اس دور عمران خان کی نئی کچن کابینہ بن گئی۔ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، فرسٹ لیڈی بشریٰ بی بی اور زلفی بخاری اس کابینہ کے اہم ترین رکن بن گئے۔ یوں جہانگیر ترین کا رہتا سہتا اثر و رسوخ اور بھی کم ہو گیا۔ اقتدار ملنے کے بعد وزیر اعظم کی آنکھ اور کان انٹیلیجنس بیورو ہوتا ہے، جسے عرف عام میں آئی بی کہا جاتا ہے۔ آئی بی کا سربراہ تقریباً ہر وزیر اعظم سے ملتا ہے یا پھر وزیر اعظم کے متعدد پرنسپل سیکرٹری کو روزانہ کی ملکی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دیتا ہے۔ اعظم خان نے اپنے دوست اور پولیس کے ایک قابل افسر محمود سلمان خان کو آئی بی کا سربراہ لگوایا۔ ترین کے دوستوں کا الزام ہے کہ عمران اور جہانگیر ترین میں غلط فہمیوں کا آغاز آئی بی کی ایک رپورٹ سے ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ جہانگیر ترین، اسپیکر اسد کیسر، پرویز خٹک اور کچھ دوسرے وزراء نے ایک غیر رسمی اجلاس میں پارٹی لیڈر اور پولیسوں کے خلاف گفتگو کی۔ ناظرین، عمران خان کے قریبی حلقے میں یہ بات زیر گردش رہی، مگر پھر دم توڑ گئی۔ بعد ازاں خان کے قریبی حلقے میں اسد عمر بھی شامل ہو گئے، جو ترین کے خلاف پہلے سے ہیں۔ اس سے ترین مخالف حلقہ اور طاقتور ہو گیا۔ خان اور ترین کے درمیان فاصلے اس وقت بڑھے جب دونوں خاندانوں کی خواتین میں بھی نہ بن سکی۔ اس کی وجہ ایک فرسٹ لیڈی کی روحانی کرامات کے حوالے سے ترین خاندان کی خواتین کی غیر متعارف گفتگو بھی بتائی جاتی ہے۔ دوسری طرف ترین نے بھی معاملات کو درست کرنے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ اور بامقصد منصوبہ بندی نہ کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ترین کی زراعت، آٹا اور چینی کے حوالے سے کارکردگی کر بھی ناراض ہیں، جبکہ ترین کے ساتھی کہتے ہیں کہ اعظم خان انہیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتے تو ان کی ذمہ داری کیسی؟ آخر میں اس مشہور مثل کا ذکر حکمرانوں کی اگاڑی اچھی نہ پچھواڑی اچھی یاد آیا۔ عمران خان کے ایک قریبی دوست نے کہا تھا کہ عمران سے قربت اچھی اور نہ دوری اچھی۔ زیادہ قریب ہوئے تو وہ بور ہو جائیں گے اور زیادہ دور ہوئے تو وہ بھلا دے گا۔ یقیناً ترین اسی راز کو نہ سمجھ سکے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل جنگ پوائنٹ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت۔